دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ کربلا کا واقعہ شیئر کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلامی تاریخ کا ایک ایسا واقعہ بھی ہے جسے 1400 سال گزرنے کے بعد بھی دنیا نہیں بھول سکی۔ ایک ایسا واقعہ جس نے ہمیں سکھایا کہ حق کا ساتھ دینا کتنا اہم ہے، چاہے اس کے لیے کتنی بھی بڑی قربانی کیوں نہ دینی پڑے۔ یہ واقعہ کربلا کا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بہت محبت فرماتے تھے۔ آپ نے فرمایا، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ وقت گزرتا گیا اور اسلامی دنیا میں حالات بدلنے لگے۔ 60 ہجری میں یزید حکمران بنا اور اس نے لوگوں سے اپنی بیعت لینا شروع کی۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بیعت کا مطالبہ کیا گیا تو آپ نے مدینہ منورہ چھوڑ کر مکہ مکرمہ جانے کا فیصلہ کیا۔ اسی دوران عراق کے شہر کوفہ سے بہت سے خطوط آئے۔ لوگوں نے لکھا، اے ابن رسول، آپ کوفہ تشریف لائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات جاننے کے لیے حضرت مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ کو کوفہ بھیجا۔ شروع میں لوگوں نے ان کا ساتھ دیا، لیکن بعد میں حالات بدل گئے اور حضرت مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے۔ ادھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل خانہ اور ساتھیوں کے ساتھ سفر پر روانہ ہو چکے تھے۔ راستے میں کئی لوگوں نے آپ کو خبردار کیا کہ آگے خطرہ ہے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد حکومت حاصل کرنا نہیں تھا۔ آپ حق، انصاف اور دین کی سچائی کو زندہ رکھنا چاہتے تھے۔ آخرکار 2 محرم 61 ہجری کو آپ کا قافلہ کربلا پہنچ گیا۔ یہ عراق کا ایک میدان تھا جو دریائے فرات کے قریب واقع تھا۔ چند دن حالات مزید سخت ہو گئے۔ پانی تک پہنچنا مشکل بنا دیا گیا۔ شدید گرمی تھی، پیاس تھی اور مشکلات بڑھتی جا رہی تھیں، مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی ثابت قدم رہے۔ پھر 9 محرم کی رات آئی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور فرمایا، اگر کوئی جانا چاہے تو جا سکتا ہے، دشمن صرف مجھے چاہتا ہے۔ مگر کسی نے بھی آپ کا ساتھ چھوڑنے کا فیصلہ نہیں کیا۔ سب نے کہا، ہم حق کے راستے میں آپ کے ساتھ ہیں۔ پھر 10 محرم یوم عاشوراء کی صبح طلوع ہوئی۔ جنگ شروع ہوئی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفادار ساتھی ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے۔ ان میں آپ کے اہل بیت بھی شامل تھے۔ ہر قربانی، وفاداری، صبر اور ایمان کی ایک نئی مثال تھی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ آخرکار وہ وقت بھی آ گیا جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً تنہا رہ گئے۔ شدید پیاس، تھکن اور مشکلات کے باوجود آپ حق پر قائم رہے۔ پھر 10 محرم 61 ہجری کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ لیکن کربلا صرف ایک جنگ نہیں تھی، کربلا ایک پیغام تھا، ایک ایسا پیغام جو آج بھی زندہ ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سچائی کا راستہ کبھی نہ چھوڑو، حق کا ساتھ دو، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ صبر کرو، اللہ پر بھروسہ رکھو اور اس ظلم کے سامنے جھکنے سے انکار کرو۔ اسی لیے آج بھی دنیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبت، عزت اور احترام سے یاد کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے، ان کی قربانیوں سے سبق حاصل کرنے اور حق کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔